أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن عن طبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليكم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر عبد الله الأنصاري عن جابر عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسواد فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعد لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسواد فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله أتعد لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعد لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد
ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء فلم اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمها بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم محموم إلا فرج الله هما لا يمين ولا مغموم إلا بشر الله غما لا يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة إلى يمين. فقال علي إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله جزاك الله. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیار غیر میں مارا گیا سفیر حسین. دیار غیر میں
شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے، کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے، یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوس لوں وہاں کے بندے کی جہاں حسن، بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستتاً، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال، قربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے سے باہر آئے جو سلطان کربلا، سر کو جھکائے روتا تھا خود اسب باوفا، اب کس طرح سوار ہو زہرا کا لاڈلا، تنہائی کے سوا کوئی یاور نہیں بچا، جب سوئے نہر دیکھے کو غازی کو دی صدا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی، روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی، اور پھر رکاب تھام کے بولی اے شاہدین، وہ میں سوار کرتی ہوں عباس گر نہیں، واعظ ہوا سوار جو زہرا کا لاڈلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، سلوات صلی اللہ بار دیگر باز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل باواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسوائی
رسوائیاں کے لیے کائنات میں جو نقص ڈھونڈتے ہیں محمد کی ذات میں رسوائیاں کے لیے کائنات میں جو نقص ڈھونڈتے ہیں محمد کی ذات میں دین رسول کیسے بچایا حسین نے دین رسول کیسے بچایا حسین نے اپنے چمن کے پھول دیے ہیں زکوٰۃ میں رسوائیاں کے لیے آواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم علی والے ہیں سن لے یہ زمانے ہو جائیں گے خود ہم کو مٹانے والے ہم علی والے ہیں یا علی کہہ کے گزر جاتے ہیں طوفان اٹھانے والے ہم علی والے ہیں میں نے تو نادے علی پڑھتے ہی پالی بلانے والے ہم علی والے بابا بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل جرم سا حسین کے ہوئے شہید جرم
निशानी हूँ मैं गाएगी माँ जो खून में भरने को भेजो अकबर यहाँ रहे तुम्हें मरने को भेज दो मातम करेंगी आप तो सरवर ना रोएंगे सरवर के साथ हजरत शबर ना रोएंगे क्या फातिमा ना रोएंगी हैदर ना रोएंगे ये सब जो रोएंगे तो पैगंबर ना रोएंगे जब रोए पंजतर तो कयामत ना आएगी सिर्फ एक आह आपकी किए हश्र ढाएगी मुजरे को ख़म हुआ जो ये सुनकर वो दिलरुबा दिल को पकड़ के रह गए मजलूम में करबला कासिम की माँ ने खोल के ये सर कोई दुआ सिरत में या वो यारा ये महलका सब्ज हो कमाई मेरी तेरा सारी रह जाए आबरू जन बेवा के लाल की रह जाए आबरू जने बेवा के लाल की जब रन में सब हुसैन के محمد و آل محمد صلوات खुदा की राह में कारे नुमायां ऐसे होते हैं खुदा की राह में कारे नुमायां ऐसे होते हैं तहे खंजर किए सजदे मुसलमान ऐसे होते हैं कदम पर शह के दम निकला हबीब इब्ने मज़ाहिर का
دم پر کہہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو یہ سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کو یہ سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں ہر ایک چیز زمانے کی آنی جانی ہے ہر ایک چیز زمانے کی آنی جانی ہے مگر حسین کا پیغام جاودانی ہے مگر حسین کا پیغام جاودانی ہے نحیف شخص چٹانوں کے مان توڑ گیا نحیف شخص چٹانوں کے مان توڑ گیا یہ کربلا کی کہانی عجب کہانی ہے یہ کربلا کی کہانی عجب کہانی ہے علم کے سائے میں بیٹھے تو یوں ہوا محسوس
جو گود میں آیا حسین کا وہ مبلغ جو گود میں آیا عجیب شعلہ بیاں اس کی بے زبانی ہے عجیب شعلہ بیاں اس کی بے زبانی ہے اور پیاسے اپنا لہو بھی پلا گئے اس کو پیاسے اپنا لہو بھی پلا گئے اس کو فرات فرت ندامت سے پانی پانی ہے فرات فرت ندامت سے پانی پانی ہے سنانے سینے اکبر میں ٹوٹ کر سوچا سنانے سینے اکبر میں ٹوٹ کر سوچا یہ نوجوان بھرے گھر کی نوجوانی ہے اور گلے میں توق ہے پیروں میں بیڑیاں لیکن گلے میں توق ہے پیروں میں بیڑیاں لیکن خدا ہی قافلے والوں کی سارے بانی ہے اور ملائکہ نے بھی سلمان کو سلام کیا ملائکہ نے بھی تیرا کی مہربانی ہے ہر ایک چیز زمانے کی آنی جانی ہے مگر حسین کا پیغام جاودانی ہے بار دیگر بآواز بلند صلوات
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن پروگرام کے مطابق تو مجھے صرف مرثیے کے 2-4 بند پڑھنے تھے مصائب کے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایام بھی مصائب کے ہونے کے دن ہیں، وہ بند یقیناً میں پڑھوں گا، لیکن میں نے سوچا کہ ثواب میں اضافے کے لیے اور نوجوانوں کا مجمع ہے تو 2-4 باتیں اس سے پہلے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 15-20 منٹ کی شروع ہے. اور ویسے بھی خطابت میرا فن نہیں، نہ میں خطابت جانتا ہوں، نہ میں ذاکر ہوں اور نہ میں عالم ہوں. جو 2-4 باتیں ہم نے علماء سے سیکھی ہیں، جو سنتے رہتے ہیں، جو آپ نے بھی سنی ہیں، انہی کو دہرانا ہے تاکہ ہم ثواب میں شامل ہو سکیں، اور شاید اس سے جو ہے وہ سب سے پہلے میری ہدایت ہو اور اس کے بعد ہمارے جو ساتھی نوجوان ہیں اس کی تھوڑی سی ہدایت ہو. میرے بزرگ جو یہاں موجود ہیں وہ تو ظاہر ہے مجھ سے بہت بہتر ہے اور انہی لوگوں سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، بلکہ یہ آیت بھی نہیں ہے، آیت کا ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے. اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نعمت کو گننا چاہے تو وہ اس کا شمار نہیں کر سکتا، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے اطراف پھیلی ہوئی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، سننے کے لیے کان ہے، چلنے کے لیے پاؤں ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں. لیکن یہ وہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو نظر آتی ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں. آنکھ کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے؟ زبان کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے؟ ہاتھ پیر کو کون نہیں کہہ سکتا کہ یہ نعمت نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ نعمت ہے. لیکن بعض نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ بھی نعمت ہے. ہم جب سوچتے ہیں کہ کیا یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں جراثیم، یہ کتنا خطرناک لفظ ہے جراثیم، کہ بھئی دیکھو تم کو جراثیم کو نہ لگ جائے. جراثیم لگ جائے گا تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹک دیتا ہے ڈاکٹر. جراثیم بذات خود ایک بڑا خطرناک لفظ ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ نے ان جراثیم کو بھی ہمارے لیے نعمت بنایا ہے. کچھ جراثیم ایسے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر جا کے نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ان جراثیم کا نقصان پہنچاتے ہیں جو ہمارے لیے بیماری پیدا کرتے ہیں. وہ ان جراثیم کو کھا جاتے ہیں. وہ کیونکہ وہ جب جراثیم آتے ہیں، اب وہ جو جن کا تعلق میڈیکل سے وہ جانتے کہ وہ آج کل ڈاکٹرز بہت پرسکرائب کرتے رہتے ہیں پرو بایوٹکس
खाना। तो वो प्रोबायोटिक्स वही जरासीम होते हैं कि वो नुकसानदेह जरासीम जो होते हैं उनके साथ compete करते हैं अपने और फिर आखिर वो जीत जाते हैं। तो ये एक डिफेंस है बीमारी के खिलाफ, एक डिफेंस की लाइन है। इसी तरह से एक लफ्ज है दर्द, पेन जिसे कहते हैं। अब पेन भी बड़ा खतरनाक लफ्ज है। पेन का लफ्ज जुबान से आते ही दर्द महसूस होने लगता है कि भाई उसको फलां जगह पे सर में दर्द है या कान में दर्द है या दांत का दर्द, तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा तकलीफदेह होता है, दांत में दर्द है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दर्द भी नेमत है तो आप सोचेंगे ये किस तरह से हो सकता है। मैंने एक ज़माने में, आज से काफ़ी साल पहले, एक आर्टिकल पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि दुनिया में उस ज़माने में, अब तो वो सिचुएशन चेंज हो गई होगी यकीनन, बहुत ज़माने पहले की बात है, कि पूरी दुनिया में 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बीमारी लाहक है। और वो बीमारी ऐसी है कि उनको दर्द नहीं होता। और इत्तेफाक हम यहाँ पे ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन 4 बच्चों में से या 3 बच्चों में से 2 बच्चे पाकिस्तानी थे। वो बीमारी ऐसी थी कि उनको दर्द ही नहीं होता था। अब बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दर्द ही नहीं होता, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई कहे मुझे दर्द, लोग दर्द को दूर करने के लिए दवा खाते हैं। सर में दर्द है तो एस्पिरिन खा ली है, तो दर्द को दूर कर पेन किलर्स खाते हैं। लेकिन ये दर्द जो है ये नेमत किस तरह से बनती है। वो बच्चों की माओं के उसमें इंटरव्यू भी आए थे, उन्होंने कहा कि ये हम तो बड़े परेशान हैं कि बच्चों को दर्द नहीं होता। वो क्या होता है, अब छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के, अब वो खेलते हैं, छुरी है, काट रहा है अपने आप को, खून निकलता है तो एंजॉय करता है उसे, इसलिए कि दर्द तो नहीं हो रहा उसको। स्त्री है, स्त्री को हाथ में पकड़े हुए है वो, अब वो जल रहा है, उसका गोश्त जल रहा है, धुआं निकल रहा है, लेकिन वो एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है। तो दर्द जब होता है तो दर्द क्यों होता है, दर्द का फलसफा ही यही है कि जब दर्द होता है तो ये हमारा जिस्म हमें कहता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप इसका इलाज करें। सर में दर्द होता है तो इसका ये इंडिकेशन है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ पेट में दर्द होता है तो पहले तो हम जो है वो ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा खुदा ना खास्ता हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर टेस्ट वगैरह होते हैं। तो इसलिए ये दर्द जो है ये भी एक नेमत है। तो इतनी सारी नेमतें हैं, आँख, कान, नाक, ये हवा, फिजा, मौसम, बारिश, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमको दी है, सारी नेमतें। लेकिन इन नेमतों में से अगर हम देखें, इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने हमको दी है, इन नेमतों में से सबसे अजीम नेमत जो हम लोगों को मिली है वो है ये फर्श अज़ाए। इससे बड़ी कोई नेमत हमको नहीं। ये ऐसी नेमत है कि इस नेमत के लिए हम जितना शुक्र अदा करें कम है, जितना भी चाहे हम शुक्र अदा करेंगे कम है। इतनी बड़ी नेमत, आप सोचते जाएंगे इस नेमत के बारे में, आपके जहन में नए नए गोशे वाह होते जाएंगे। लेकिन नेमत जो है, कोई भी नेमत हो, उसके 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो यह है कि नेमत के मिलने के बाद उस नेमत से काम लेना, ये नेमत को हासिल करने वाले का काम है। अल्लाह ने हमको आंख दी है, आंख तो नहीं दी है, अब देखने के लिए हमें आंख खोलना पड़ेगी। बंद आंखों से उस नेमत का फायदा हम नहीं उठा सकते। अब चाहे वो आंख हमारे चेहरे पर लगी हुई 2 आंखें हो
یا شعور کی آنکھیں ہوں. ان دونوں آنکھوں کو جب تک ہم کھولیں گے نہیں یہ آنکھیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی. ہم آنکھ بند کر کے ڈرائیو نہیں کر سکتے. ڈرائیو کرنا تو دور کی بات ہے, آنکھ بند کر کے یہاں سے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک اس نعمت کو استعمال کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہے وہ نعمت ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ چاہے کوئی بھی نعمت ہو اس نعمت کا حساب ہمیں دینا پڑے گا کہ وہ نعمت آپ نے کس طرح سے استعمال کی. آنکھیں اللہ نے دی ہے تو آنکھوں سے آپ نے کیا دیکھا, کیا وہ چیز تو نہیں دیکھی جس کی ممانعت ہے. زبان دی ہے تو آپ نے زبان کو کیسے استعمال کیا, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کو برا بھلا کہا ہے, کسی کو گالی دی ہے, یا آپ نے وہ زبان اچھے کاموں کے لیے استعمال کی ہے, کسی کو نصیحت کی ہے, کسی کو دو بول اچھے کہے ہیں. تو یہ نعمت اس کا حساب دینا ہے. قیامت میں اس کا حساب ہوگا. جو بھی نعمت ہمیں ملی چاہے وہ فرش عذابی وہ نعمت ہے کہ وہ اس وقت تک ہمیں کام نہیں آ سکتی کہ جب تک ہمیں اس کے استعمال کرنا نہ آ جائے. جب ہم اس کو استعمال کرنا سیکھیں گے تب یہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہے. اور دوسری بات یہ وہ نعمت ہے کہ سب سے زیادہ حساب اس کا قیامت کے دن ہمیں دینا پڑے گا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی تھی تو ہم نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا ہے, کس زمرے میں استعمال کیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو 2 روز پہلے میرے ساتھ ہوا ہے. اب آپ سنیے کہ ہم نے فرش عزا کو کس طرح سے استعمال کیا ہے. پہلے دن یعنی پہلی محرم بنی پہلی بار میں لامور یا امام بارگاہ میں مجلس کی تو والنٹیئر نے میری گاڑی کو روکا اور اس نے مجھ سے وہ کارڈ مانگا جو وہ پارکنگ کا جو ہوتا ہے. کہ والنٹیئرز بیچارے جو ہوتے ہیں یہ بڑی خدمات کرتے ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سخت موسم میں, سردی میں, بارش میں یہ, اور ظاہر ہے والنٹیئر ہے بلا کسی لالچ کے, بلا کسی مطالبے کے وہ کام کرتے ہیں. اور ہمیں چاہیے اس مجلس میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے تعاون کریں چاہے وہ غلط بھی کہہ رہا ہو, اس لیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ وہ اس کو اوپر سے جو آرڈر ملا ہے وہ کر رہا ہے, وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. تو والنٹیئر سے چاہے وہ ملامور میں ہو, الاسر میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ والنٹیئر جو کہہ رہا ہے اس کو اوبے کرنا چاہیے. تو اس لڑکے نے مجھ سے کارڈ مانگا, میں نے اسے کارڈ دیا, اس نے اس کارڈ کو پنچ کیا, میں نے وہ کارڈ لیا, گاڑی پارک کی اور پھر میں وہاں سے گزرا جہاں وہ لڑکا جس نے کارڈ کو پنچ کیا تھا وہ کھڑا تھا. تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ نے پنچ کیا تو خیر آپ کا اس میں کوئی مقصد ہوگا, لیکن آپ نے کیوں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ کیوں آپ نے اس کو پنچ کیا. کہنے انکل کیا بتائیں آپ کو, کل ایک صاحب جو ہے وہ گاڑی اندر لائے, انہوں نے گاڑی پارک کی, میں نے کارڈ دیکھا, گاڑی اندر پارک کی اور وہی کارڈ جیب میں رکھ کے باہر گئے اور دوسرے اپنے کسی دوست کو وہ کارڈ دیا اور وہ گاڑی لے کے. یہ فرش عزائے حسین سے یہ ہم نے سیکھا ہے. اگر ہم فرش عزائے امام حسین سے اگر ہم اتنا بھی نہیں سیکھ سکتے کہ یہ کام جو ہے یہ سخت گناہ نہیں ہے, یہ بے ایمانی ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے, تو پھر ہم نے اس فرش عزائے سے کیا سیکھا ہے. مطلب مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کوئی مجلس میں, ٹھیک کاروبار میں بھی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی کاروبار میں کم تولتا ہے یا مطلب کم ناپتا ہے تو وہ پھر بھی قابل قبول ہو سکتا ہے, لیکن امام حسین کی مجلس میں, اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کار پارکنگ کے جو پیسے لیے جاتے ہیں
یہ بھی مجلس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ کوئی شاہجی اور دوسرے لوگ جو ہے وہ اپنی ذاتی کام کے لیے تو نہیں استعمال کرتے, یہ بھی مجلس کے لیے استعمال. تو یہ حالت ہے ہماری کہ ہم لوگوں نے اس کو بالکل اس طرح سے فرش عذاب ہم سنتے ہیں, سن کے رسم ادا کر کے چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیے. بس ایک دو اور باتیں اور اس کے بعد کرتے ہیں صاحب. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے فرش عذاب کا صحیح استعمال کیا؟ کوئی تو یارڈ سٹک ہونا چاہیے نا, جس سے ہم یہ ناپ سکیں کہ یہ فرش عذاب حسینی, اور ہم اس میں جو آتے ہیں اور جو علماء سے اور ذاکرین سے جو ہم سنتے ہیں, تو ہمیں کس حد تک ہم کامیاب رہے ہیں اپنے کردار کو بنانے میں اور اپنے کردار کو سنوارنے میں. کوئی یارڈ سٹک تو ہونا چاہیے. وہ یارڈ سٹک بہت آسان ہے, آسان تو ہے, لیکن یہ ہمارا گول ہونا چاہیے. یہ ہمارا گول جب ہم اچیو کریں گے تب ہم دوسرا آدمی کہے کہ یہ امام کا ماننے والا ہے, یہ عزادار حسینی. امام جعفر صادق علیہ السلام امام کا قول ہم نے سب نے سنا ہے. امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا شینا, ہمارے لیے زینت بنو, ہمارے لیے باعث رسوائی نہ بنو. تو اب میں اس پہ سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں امام کے لیے زینت کیسے بن سکتا ہوں؟ اسی طرح سے تو بن سکتا ہوں نا کہ میں ایسا کام کروں, ایسا میرا کردار ہو کہ غیر جو ہے وہ میرے کام سے امپریسڈ ہو جائے. اسی طرح سے تو ہو سکتا ہے نا, ایسا ہی ہے نا کہ دوسرا جو ہے وہ مجھ سے امپریسڈ ہو جائے. تو وہ امپریس کیسے ہوگا؟ کیا نمازیں زیادہ پڑھنے سے وہ امپریس ہوگا؟ نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں, گھر میں پڑھتے ہیں, وہ تو مسجد میں آتا ہے, غیر تو مسجد میں نہیں آتا ہے. کوئی ہمارا جو سنی بھائی ہے یا کرسچن ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے, وہ تو ہماری مسجدوں میں نہیں آتے. ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں, زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں؟ میں کیا روزہ رکھ کے ان کو امپریس کروں گا؟ روزے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کیا پتا آپ لوگوں میں سے کتنوں کا روزہ ہے. روزے میں تو کوئی ظاہر ہے کہ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ روزہ کس کا ہے. تو میں امپریس کیسے کروں گا؟ کیا میں حج کروں گا بہت زیادہ تو وہ امپریس ہوگا؟ حج کا تعلق کیا ہے ان سے؟ غیر مسلموں کا کیا حج سے تعلق ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ مجھے اپنا ایسا کردار کہ جو روز مرہ کا انٹریکشن ہے میرا دوسروں کے ساتھ, اس میں میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے امپریس ہو جائے. میرا پڑوسی ہے تو وہ مجھ سے امپریس ہو, میرے پڑوسی کو مجھ سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. اب ایک سینیریو سنیے, یہ سینیریو بس یہ آخری بات کر کے میں اپنے مسائل میں آؤں گا. ایک سینیریو ہے, اگر یہ سینیریو ہم نے ایڈپٹ کر لیا تو یہ یارڈ سٹک ہے کہ ہم نے فرش عزائے حسینی سے ہم نے صحیح طور پہ سیکھا ہے اور ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا ہے, ورنہ اس کا حساب قیامت کے دن ہم کو دینا پڑے گا. سینیریو یہ ہے, آپ زیادہ تر لوگ پاکستان کے رہنے والے اور کم و بیش ہندوستان کا بھی یہی حال ہے. یہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہو, اگر صحیح کام بھی کرنا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ صاحب کی مٹھی گرم نہ کریں. یہ سب جانتے ہیں, یعنی صحیح کام بھی ہے تو صاحب کی مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے, اور غلط کام ہو وہ بھی ہو جائے گا, وہ زیادہ مٹھی اور زیادہ گرم کرنی پڑتی ہے, لیکن ہو جائے گا وہ کام. ایسے ہی ہوتا ہے.
اب میں جناب گیا، میں اپنا ایک کام کروانے کے لیے، مجھے کوئی ٹھیکہ چاہیے تھا، صاحب جو ہے وہ فائل پہ سائن نہیں کر رہے ہیں۔ اب میں سمجھ گیا کہ صاحب اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی کچھ مٹھی گرم کرنی چاہیے، تو وہ صاحب ڈائریکٹ تو بات کرتے نہیں، وہ تو اپنے نیچے والوں سے بات کرتے۔ تو میں نے کلرک کو پوچھا، میں نے کہا یار صاحب کو بولو کہ ذرا میرا کام کر دو، پہلے وہ کروا لیں گے، وہ تو آپ کو تو پتہ ہی وہ کیسے ہوتا ہے کام۔ ہم نے کہا وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کر لیں گے؟ تو کہہ رہے ہاں بس آپ جو بھی ہے، ہم نے ان کو 1,00,000 1,50,000 دے دیا، کہلے بس آپ مجھے 3-4 دن دیجیے، میں انشاءاللہ سائن کر رہا ہوں، بس یہ آپ سمجھیے آپ کا کام ہو گیا۔ ٹھیک، ہم چلے گئے۔ اب 3-4 دن ہو گئے، میں اس پہ فون کا انتظار کر رہا ہوں، فون کریں گے، ہو گیا، تو نہیں آیا ان کا فون۔ 1-2 دن کے بعد پھر میں نے ان کو فون کیا، کلرک صاحب کو بھی کیا کہنے وہ میں مجھے تھوڑا ٹائم اور دیجیے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ جب نہیں ہوا تو میں پہنچ گیا دفتر میں، وہ کلرک سے پوچھا میں کہ بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں کیا؟ کہنے صاحب کیا بتائیے، آپ کی قسمت ہی خراب ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے بس وہ سارا کام ہو گیا تھا، میں نے بات بھی کر لی تھی، وہ سائن ہونے تھے باقی، لیکن وہ ہمارے صاحب جو ہے نا ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا ٹرانسفر ہو گیا ہے تو اور صاحب آئے ہوں گے نا ان کی جگہ پہ، ان سے کروا لیجیے۔ کہ وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں؟ کہ وہ کوئی شیعہ آ گیا وہاں پہ، اور آپ جانتے کہ شیعہ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، رشوت نہیں لے سکتا۔ یہ سینیریو اگر پیدا ہو جائے تو یہ یارڈ سٹک ہے کہ ہم نے فرش عزائے حسینی کا صحیح حق ادا کیا، ورنہ یہ ساری رسمیں ہیں، ہم آتے ہیں، روتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ جناب زہرا اس کا بھی صلہ دیں گی، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ سارا صلہ قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں اس کا ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اگر دوسری قوموں سے الگ ہونا ہے، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پر اگر ہمیں کونوا لنا زینا، اگر ہمیں اس کے یارڈ سٹک پہ اگر ہمیں پورا اترنا ہے تو پھر ہمیں یہ سینیریو پیدا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ صرف مومنین ہی ذمہ دار نہیں ہے، کسی حد تک ممبر بھی ذمہ دار ہے۔ مولا علی کے فضائل بھی ضروری ہے اور مولا علی کے اقوال بھی ضروری ہے۔ ہم لوگ نہج البلاغہ جیسے اتنے بڑے خزانے کو ہم بھول جاتے ہیں، اور خیبر و خندق پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں۔ سربت پڑھیں۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء باواز بلند صلوات۔ مصدق انکل کی صحت و سلامتی کے باواز بلند صلوات۔ حضرات 7 محرم، ویسے تو یہ 10 دن اور 10 دن کے بعد یہ سارے ایام ہیں جو غم کے ہیں، لیکن اہل بیت کی مصیبت کا صحیح طور پہ آغاز 7 محرم سے۔ ویسے تو 7 محرم جو ہے وہ منسوب ہے جناب قاسم سے، یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں جناب قاسم سے منسوب ہے۔ عرب دنیا میں جہاں پہ میں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے، وہاں 7 محرم منسوب ہے جناب عباس سے۔ یہ تقسیم تو اس لیے ہے کہ ظاہر ہے ساری شہادتیں 10 محرم کو ہی ہوئی ہیں، لیکن ایک دن میں سارے شہداء کا ذکر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ہم نے دن تقسیم کی۔ لیکن 7 محرم کی ایک ایسی حقیقت ہے اور ایسا دل دہلانے والا دن ہے یہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا،
یہ ہم سنتے ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہمارے استاد علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے تھے کہ اس دن پانی بند تو ہوا تھا، لیکن خیمہ حسینی میں جو بچا کچا پانی تھا وہ بھی 7 محرم کو ختم ہو گیا. خیموں میں کچھ نہیں بچا تھا، اور حالت یہ تھی، یہ بھی علامہ ذیشان کا جملہ ہے، کہ ایک خیمہ تھا جہاں پر مشکیں رکھی ہوئی تھیں جس میں پانی بھر کے رکھا جاتا تھا. وہ خاص ایک خیمہ بنایا گیا تھا جس میں پانی کی مشکیں رکھی جاتی. یہ مشکوں میں سے پانی ختم ہو گیا تھا، مشکیں سوکھ گئی تھی. اب 7 محرم کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے گرمی کی شدت سے اور پیاس کی شدت سے اس خیمے میں جاتے تھے اور اپنے آپ کو ان مشکیزوں پہ لٹا دیتے تھے کہ شاید بچا کچا کچھ پانی ہو، اس کی تری ہو، اس کی ٹھنڈک ان کے جسموں تک پہنچے. آج میں نے سوچا تھا کہ میں کس کے مسائل پڑھوں، تو مجھے یہ اچانک خیال آیا کہ جب ہم پیاس کا ذکر کرتے ہیں، جناب علی اصغر کی پیاس، جناب سکینہ کی پیاس، خود امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا ایک اور واقعہ سن لیجئے. اس کے بعد ایک ظلم یہ بھی کیا تھا یزیدی فوج نے کہ ایک تو یہ عالم تھا کہ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، دوسری جانب ان ظالموں نے نہر پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور کٹورے بھر بھر کے دکھاتے تھے بچوں کو، اور مشکیزیں بھر بھر کے پانی کو بہا لاتے تھے اور ان کے سامنے زمین کربلا پہ وہ مشکیزیں بہا دیتے تھے. یہ سب اور طنز کرتے تھے کہ حسین تم قیامت تک یہاں رہو گے، تم کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس کے مسائل پڑھوں، تو ہر شہید کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے، خود امام حسین کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے. ایک پیاسا جو بہت زیادہ پیاسا تھا وہ تھا امام حسین علیہ السلام کا جوان بیٹا اکبر. میدان میں گیا تھا، لڑتے لڑتے کچھ دیر کے لیے واپس آیا، بابا سے کہا بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا. امام حسین نے اپنی زبان جوان کے منہ میں دی کہ شاید اس سے اس کا افاقہ ہو جائے. فوراً اس نے زبان کھینچ لی، فوراً منہ کھینچ لیا کہ بابا اس میں تو کانٹے پڑے ہوئے. میں شہزادے کا ذکر کر رہا ہوں، وہ کربلا کا دشت میں کڑیل جوا کی ماں، وہ کربلا کے دشت میں کڑیل جمع کی ماں، ہاتھوں کو جو اٹھائے ہوئے ہے بسط فغاں، کہتی ہے اے خدائے جہاں رب قلب و جان، رنگ میں گیا ہوا ہے میرا لال نوجوان. دشت بلا میں یوسف کرب و بلا کی خیر، دشت بلا میں یوسف کرب و بلا کی خیر، یوسف کے اے خدا ہو میرے محلقہ کی خیر. وہ خوب رو جوان علی اکبر تھا جس کا نام، ہاں وہ جو تھا سکون دل شاہ خاص و عام، وہ اہل بیت پاک کے گھر کا مہ تمام، وہ نیک خو وہ پاک بصیرت وہ خوش خرام، رگ رگ میں دوڑتی تھی طہارت بطول کی، آئی ہوئی تھی جس پہ جوانی رسول کی، آئی ہوئی تھی جس پہ جوانی رسول کی. زخمی پڑا ہوا تھا وہ مقتل میں دل فگار، زخمی پڑا ہوا تھا وہ مقتل میں دل فگار،
پیوست ایک برچھی جگر میں تھی نوکدار، روتی تھی اس کے پاس جوانی بھی زار زار، سینے پہ ہاتھ رکھ کے تڑپتا تھا بار بار، قسمت نے یوں جوان کی شادی رچائی تھی، سارے بدن پہ خون کی مہندی لگائی تھی، سارے بدن پہ خون کی مہندی لگائی تھی۔ پہنچے جو پاس بیٹے کے سلطان دہر و بر، تپتی زمین پہ پاؤں رگڑتا تھا وہ پسر، سینے پہ اس جوان کے پڑی باپ کی نظر، سینے پہ اس جوان کے پڑی باپ کی نظر، دیکھا کہ برچھی ٹوٹ گئی چھید کر جگر، دیکھا کہ برچھی ٹوٹ گئی چھید کر جگر، لپٹا ہوا تھا خون تنے چاک چاک پر، جیسے رسول پاک تڑپتے ہو خاک پر، جیسے رسول پاک تڑپتے ہو خاک پر۔ مولا نے ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھ دیا، مولا نے ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھ دیا اور دوسرے میں خنجر خونخوار کو لیا، اور دوسرے پہ خنجر خونخوار کو لیا، خود کو سنبھالا شاہ نے اور یا علی کہا، برچھی کو کھینچنے لگے مظلوم کربلا، سینے سے تازہ خون کا دریا ابل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ نکل گیا، پیاسا پیاسا وہ 3 دن کا تڑپتا تھا بار بار، گلزار نوجوانی پہ زخموں کی تھی بہار، تھا تر بتر لہو میں محمد کا گل ازار، ڈھلتی ہوئی نظر میں شہادت کا تھا خمار، اور پھر ضعیف باپ کے سینے پہ ڈھل گیا، ہچکی کے ساتھ سانس لی اور دم نکل گیا، ہچکی کے ساتھ سانس لی اور دم نکل گیا۔ ہاں مر گیا حسین کا وہ نوجوان پسر، اور رہ گیا وہ باپ کلیجے کو تھام کر، تھا ذوف جان و قلب میں کمزور تھی نظر، وہ حال تھا فلک پہ فرشتے تھے نوحہ گر، خیمے میں گل تھا زینت گلزار مر گیا، ہائے شبیہ احمد مختار مر گیا، غم سے شہ زمن کا کلیجہ ہے پاش پاش، دل میں بلا کا درد ہے ہاتھوں میں ارتعاش، بولے حسین کیسا ہے یہ وقت دل خراش، کیسے اٹھے ضعیف سے کڑیل جواں کی لاش، میت پڑی ہے رن میں میرے نور عین کی، بچوں ذرا مدد کرو بے کس حسین کی، بچوں ذرا مدد کرو بے کس حسین کی، ہے دل حسین پہ کیسا ستم ہوا، بیٹا جوان مر گیا 18 سال کا، سارا جہاں سپاہ تھا کچھ سوچتا نہ تھا، زینب نے سر پٹک کے کہا واہ مصیبتا، اب کس کو ماں سجائے گی گیسو سوار کے، لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے، لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے،
زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا زیر حوالہ اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا زیر حوالہ اکبر اکبر میرا زیر حوالہ اکبر لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا زیر حوالہ اکبر اکبر میرا زیر حوالہ اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا زیر حوالہ اکبر اکبر میرا زیر حوالہ اکبر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نظر نہیں خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا زیر حوالہ اکبر اکبر میرا زیر حوالہ اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا زیر حوالہ اکبر اکبر میرا زیر حوالہ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ
کے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ بلی،
چلی جس کی آبا بن میں چلی جس کی آبا بن میں چلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا علی امیر المومنین ولی اللہ السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ایہا الامام حسن المصطفیٰ السلام علیکم یا ایہا الامام الزین العابدین السلام علیکم ایہا الامام المحمد الباقر السلام علیکم ایہا الامام الجعفر الصادق السلام علیکم ایہا الامام الموسیٰ کاظم السلام علیکم ایہا الامام العلی رضا السلام علیکم السلام علیکم ایہا الامام محمد شکیل السلام علیکم ایہا الامام علی النکی السلام علیکم یا ایہا الامام الحسن العسکری السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ الاخر لحد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین بلخص سیدی مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا السلام علیکم یا زینب کبریٰ السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین السلام علیکم ایہا ام الکلثوم السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس الرضا المرتضی الراضی بالقدر والقضاء السلام علیکم یا اختک فاطمة المعصومہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان من زوال الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن سیدی اجل اللہ تعالی فرجا اللہ تعالی مخرجا ظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک المستشہدین بین یدی السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك